تمام ویورز کو اس نئے چینل مکتب پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہم نے یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس کا تعلق علم و فضل سے ہے۔ یہ سلسلہ علم و آگاہی کو فروغ دینے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اگر آپ تمام احباب اس سلسلے کو جاری رکھنے کی حمایت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اس چینل مکتب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اگر آپ فلسفے کو بطور ایک سبجیکٹ پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل مکتب کو فالو کریں۔ اس پہ آنے والی تمام ویڈیوز میں ہم فلسفے کے تمام تر پہلوؤں پر روشنی ڈال کر آسان الفاظوں میں کوشش کریں گے کہ فلسفے سے آپ کو آگاہ کریں۔ ہماری اس پہلی ویڈیو کا ٹائٹل عنوان جو ہے وہ یہی ہے کہ فلسفہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ فلسفی کیا ہے، اس کی لغوی معنی کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فلسفی لفظ دو یونانی الفاظوں کا مرکب ہے، جس کا پہلا لفظ فلین جس کا مطلب ہے محبت اور دوسرا صوفی جس کا مطلب ہے دانائی یا حکمت۔ یعنی فلسفے کی لغوی معنی ہے دانائی یا حکمت سے محبت۔ قدیم زمانے میں حکمت سے محبت کرنے والے شخص کا تعلق اس حلقے سے ہوتا تھا جس ذریعے سے ذہانت کو بیان کیا جاتا تھا، جو کہ کاروبار، سیاست، انسانی تعلقات، ہنرمندی اور کثیر انسانی طرز زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام تر شعبہ زندگی ہوتے تھے۔ اس حوالے سے قدماء کے پاس فلسفے کا دسترس وسیع پیمانے سے تمام موضوعات پر ہوتا تھا، جس کو جاننے کے لیے انسانی ذہانت کا تصرف ہوتا تھا۔ مگر اب فلسفے کو بطور ایک تعلیمی مضمون کے لحاظ سے محدود کر لیا گیا ہے، جبکہ ماضی میں سائنس کے تمام موضوعات فلسفے کے دائرے میں آتے تھے۔ یہ عام طور پر مشہور ہے کہ ہر انسان کا اپنا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے۔ ہر انسان اپنی منفرد وجود کے ساتھ زندگی کا ایک انفرادی نقطہ نظر رکھتا ہے اور اپنی ذاتی فکری سرگرمیوں میں ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اس کے ذہن پر اثر انداز ہونے والے وقوفات، تجربات، مشاہدات، علم، نظریات اور حقائق سے دوچار ہونا ہوتا ہے، جس وجہ سے ہر انسان کا اپنا ایک ورلڈ ویو پرسپیکٹو ہوتا ہے۔ تمام انسانوں کے اپنے اپنے ورلڈ ویو پرسپیکٹوز ہوتے ہیں، تو انہی میں کتنی بھی مشابہت ہو، مگر ہر انسان کے نقطہ نظر کے تمام تر پہلوؤں میں اپنا انفرادی جوہر سرایت پذیر ہوتا ہے، جو انسان کے اس فکری نقطہ نظر کو دوسرے کے نقطہ نظر سے کسی نہ کسی طرح منفرد اور ممتاز کرتا ہے۔ یہی فکری رجحانات ہر انسان میں یکسر موجود ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہر انسان فلسفی نہیں ہوتا۔ انسان کی گزشتہ 3000 سالہ طویل زندگی 200 سے زیادہ فلاسفہ نہ پیدا کر سکی، تو آخر یہ فلسفہ ہے کیا؟ فلسفے کو ام العلوم سے عبارت کیا جاتا ہے۔ قدیم دور میں سائنس، معاشرتی علوم کو بھی بطور فلسفیانہ موضوع سمجھ کر پڑھایا جاتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، اپنی دریافتوں کو ہلکا وسیع کیا، جس کا اثر انسان کی معاشرت پہ پڑا، تو علم کی درجہ بندی ہوتی گئی۔ علم کے مختلف شعبوں کو بانٹا گیا اور الگ الگ موضوعات پر الگ الگ طریقے سے تحقیق ہونا شروع ہوئی۔ اب ہم فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ انسان اپنے مشاہدات، تجربات، وقوفات سے حاصل کردہ علم سے ایک منفرد نقطہ نظر کی تعمیر میں مصروف عمل رہتا ہے۔
اسی طرح اس میں اشیاء محسوسہ اور ظواہر کے متغیر پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے۔ اس میں اپنی اشیاء محسوسہ اور اپنے اطراف و جوانب میں موجود ظواہر جو ہمہ وقت اس کی فکری صلاحیتوں سے ایک دنیا منکشف ہوتی رہتی ہے، کیونکہ انسان میں اشیاء کی حقیقت کاملہ معلوم کرنے یا دریافت کرنے کا فکری تجسس پایا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے سامنے منکشف ہونے والے مظاہر کے پس پشت پوشیدہ حقائق جاننے کا متلاشی رہتا ہے۔ وہ اپنے اسی تجسس کے زیر اثر کائنات کے رموز و اسرار تک رسائی حاصل کرنے کا متمنی بھی ہوتا ہے۔ فلسفہ ایک ایسا لفظ ہے جو کبھی اپنے وسیع تر معنی میں تو کبھی اپنے محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کے مفہوم کا تعلق ہے تو فلسفہ مذہب اور سائنس کے درمیان کوئی شے ہے۔ مذہب جن سوالات کا جواب عقائد سے دیتا ہے تو سائنس انہی جوابات پر تلخ اعتراضات داغنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح مذہب اور سائنس کے مابین ایک مستقل نزاعی صورتحال ہمیشہ رہتی ہے۔ اسی نزاعی صورتحال کا غیر مطالعہ کرنا فلسفے کا اصل مقصود ہے۔ اس سے پہلے ہم فلسفے کی تعریفات پر بحث کریں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فلسفے کے بنیادی اجزاء کیا ہیں، یا یوں کہیے کہ فلسفے کے کون سے عناصر ہیں جن پر بحث کرنے سے فلسفے کا بنیادی کام ہے، یا یہ کہیے کہ فلسفے کے فنڈامنٹلز کیا ہے۔ عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے کہ فلسفے میں جو عناصر ہیں ان میں سب سے پہلے قدرت ہے، یعنی نیچر، دوسرا معاشرت، اور تیسرا انسان ذات، اور چوتھا حقیقت کاملہ یعنی الٹیمیٹ ریئلٹی۔ انہی عناصر کے متعلق مختلف سوالات جو انسان کو غور و فکر کرنے پر راغب کرے تو اسی قسم کی مشغولی کو فلسفہ کہتے ہیں۔ غرضی کہ یہ یا اسی قسم کے اور بہت سے سوالات یا جوابات تجربہ گاہوں میں نہیں مل سکتے، بلکہ ان کے قطعی جوابات کی توقع مذہبی تعلیمات سے کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان جوابات کی قطعیت جدید ذہن کو متشکک اور مذبذب بناتی رہتی ہے۔ اگر فلسفے کی ماہیت اور حیت کو سمجھا جائے، اور جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ انسان اور کائنات کے متعلق بنیادی تصورات اور عقائد کے بارے میں ہم تشکیک اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، تو فکری طور پر ہمیشہ سے ایسے موضوعات پر سوالات کرنا اور ان کے جوابات کا متلاشی رہنا فلسفیانہ طرز فکر کا بنیادی کام ہے۔ اس حوالے سے ہر انسان کسی نہ کسی طرح خود سے یہ سوالات ضرور کرتا ہے۔ اسی حوالے سے انسان کا خود کا وجود بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ فطرت، یہ قدرت، یہ سارے، ان کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں ایسے سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ انہی سوالوں میں سے چند سوالات اس طرح ہوتے ہیں: کیا خدا کا وجود ہے؟ کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ اگر ہے تو وہ کس طرح ہوگی؟ کیا دنیا میں اخلاقی اقدار کی دائمی حقیقت یا آفاقی اصول ہیں؟ اخلاقی اصطلاحات شر اور خیر کیا ہے؟ غلط اور صحیح کیا ہے؟ علم کے حقیقی ماخذ کیا ہیں؟ حسن اور جمالیات کیا ہے؟ اشیاء اور تصورات کا جمالیاتی احساس ہمیں تسکین کیوں دیتا ہے، اور کیوں ہمیں اسی تسکین حاصل کرنے کا مستقل فطری رجحان پایا جاتا ہے؟ ایک آئیڈیل زندگی کا مطلب کیا ہے؟ شعور کیا ہے؟ کیا قدرت کے ظواہر اور باطن پہلو ایک منظم قوانین کی ترتیب اور ترکیب کا نتیجہ ہے، یا یہ موجودات ایک ابتری اور پراگندگی کا نتیجہ ہے؟ کیا زندگی میں آزاد اختیار یعنی فری ول ہے، یا جبریت کا عمل غالب ہے؟ کیا حیات کا غایت ہے؟ خوشی یا مسرت کیا ہے؟ کیا غم کے بغیر ہمیں مسرت کا احساس جاگ سکتا ہے؟ صداقت کیا ہے؟
اور اس کو پرکھنے یا سمجھنے کے لیے کون سے آفاقی حصول ہیں؟ زمان کیا ہے؟ مکان کیا ہے؟ زمان و مکان کی حقیقت کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ کیا یہ اپنی انفرادی حقیقت رکھتی ہے یا نفس مادہ کے بے شمار پیچیدہ عملوں کا نتیجہ ہے؟ پوری کائنات میں ذہانت سرایت پذیر ہے یا اس کی مادی حقیقت کا بنیاد اندھی قوتوں کا جال ہے؟ لامحدودیت کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ اعداد کیا ہیں؟ کیا تقدیر کا وجود ہے؟ کیا حیات ایک خواب ہے؟ ذہانت کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ انصاف کے دائمی اصول کیا ہیں؟ یہ سارے سوالات ایسے ہیں جو انسان کے فکر پر حاوی رہتے ہیں۔ فلسفہ کیا ہے کہ یہ ہماری پہلی ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے، اور آنے والی ویڈیو میں ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، جس میں ہم فلسفے کی تعریفات پر تفصیلی بحث کریں گے۔